یہ دنیا عجائبات کا گھر ہے۔ یہ عجائبات قدرت کے بنائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانی تعمیرات بھی۔ یہ تعمیرات قدیم بھی ہو سکتی ہیں اور جدید بھی۔ یہ زمین کے اوپر بھی واقع ہو سکتی ہیں اور زمین کے نیچے بھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں دنیا میں موجود ان عجائبات کا 100واں حصہ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ روزمرہ زندگی کے معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس تفریح کی خاطر سفر کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ کسی دوسرے ملک جانا تو دور کی بات ہے، اکثر لوگ اپنے ملک میں موجود عجوبوں کو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ایسے میں میوزیم ہی ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے ذریعے نہ صرف دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عجائبات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں بلکہ یہاں ان کی مختصر سیر بھی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدیم یونان 7 کے ہندسے کو متبرک تصور کیا کرتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 7 مختلف عجائبات عالم کی ایک فہرست تیار کی تھی، لیکن اس فہرست میں ایک خامی تھی، اور وہ خامی یہ تھی کہ یہ فہرست صرف اور صرف بحیرہ روم پر موجود ممالک سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے مختلف افراد نے مختلف ادوار میں 7 مختلف عجائبات عالم کی فہرست اناؤنس کی، اور ہر فہرست میں 8ویں عجوبے کی گنجائش باقی رہی۔ عظیم تماشگاہ کولوزیم، جسے شاہی بیضوی تھیٹر کا نام دیا گیا، یہ عظیم تماشگاہ 72 عیسوی میں تعمیر ہو کر 80 عیسوی میں اختتام کو پہنچی۔ اس کی تعمیر کا آغاز بادشاہ ویسپاسین کے حکم سے ہوا اور تکمیل اس کے فرزند ٹائٹس کے دور میں ہوئی۔ ابتدائی دور میں اسے تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس تفریح کا مقصد تھا انسانوں کے ہاتھوں جانوروں کا قتل یا پھر انسانوں کے ہاتھوں انسانوں ہی کا قتل۔ 2007 میں جدید عجوبوں کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کو کریٹ کیا گیا اور دنیا بھر کے افراد سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ اپنے پسندیدہ 7 مختلف عجائبات عالم سلیکٹ کیجیے۔ 10 کروڑ افراد نے اس میں حصہ لیا اور اس کے نتیجے میں 7 مختلف عجائبات عالم کی فہرست ترتیب پائی۔ تاج محل وقت کے رخسار پر ٹھہرا ایک چمکدار آنسو۔ بھارت کے شہر آگرہ میں تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 16ویں صدی عیسوی میں اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس عمارت کا اصل نام روزہ محل تھا۔ ہندی میں فارسی کا لفظ روزائے بولنا مشکل تھا اور ممتاز محل کے نام میں زے کی جگہ جیم بولا جاتا تھا۔ اس طرح اصل نام بگڑتے بگڑتے تاج محل بن گیا۔ پیسا اٹلی کا ترچھا مینار اس لیے مشہور ہے کہ وہ خمیدہ یعنی خم کھائے ہوئے ہے۔ 1172 میں ایک امیر بیوہ جس کا نام برٹارڈی برنارڈو تھا، اس نے مرتے ہوئے 60 سکے چھوڑے اور یہ وصیت کی کہ ان سے ایک مینار کی تعمیر کے لیے پتھر خریدے جائیں۔ یہ گھنٹی بجانے والا مینار ایک گرجا کے ساتھ تعمیر ہونا تھا۔ 1173 کو اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ 5 صدی قبل از مسیح تعمیر ہونے والا پارتھینن یونانی دیوی ایتھینا کے لیے بنایا گیا ایک مندر جو یونان کے شہر ایتھنز میں ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں سرکاری خزانے سے 465 ٹیلنٹ خرچ ہوئے۔ اتنی رقم سے ایک فوج تیار ہو جاتی تھی۔ ایفل ٹاور انقلاب فرانس کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 1889 میں پیرس کے ایک عالمی میلے میں اس کی نقاب کشائی کی گئی تو یہ اس وقت کی بلند ترین عمارت تھی۔ پہلے ہی سال اس میں لگی لفٹ کی ٹکٹوں سے اتنی آمدن ہوئی کہ ایفل ٹاور پر آنے والے تمام اخراجات پورے ہو گئے۔ نجات دہندہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مجسمے کا نام ہے جو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں واقع ہے۔ 120 فٹ بلند 630 ٹن وزنی مجسمہ تیجوکا فوریسٹ نیشنل پارک میں موجود ہے۔ قدیم مصر پر تحقیق کرنے والوں کے علاوہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے
کہ مصر میں موجود اہراموں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ شہر کے قریب صرف چند اہراموں کا ایک مجموعہ ہے۔ سب سے مشہور اور سب سے بڑے اہرام غزہ کے ہیں۔ یہ خوفو، خافرے اور مینکر کے مقبرے ہیں جو ایک قطار میں ساتھ ساتھ ہیں۔ آج کے دور کی ایک 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ 3 اہم اہرام دراصل 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں جنہیں اپنے وقت میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ نہ صرف مصر میں بلکہ ساری دنیا میں شاید ہی کوئی مقام اتنی شہرت رکھتا۔ سلطان احمد مسجد احمد اول کے دور حکومت میں 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر ہوئی۔ یہ نیلی ٹائلیں جو اس کے اندرون کو سجاتی ہیں ان کی وجہ سے نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ استنبول میں واقع ہے جو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی رہا۔ جنوبی انگلستان کے سالسبری میدان میں واقع سٹون ہینج بھاری بھرکم پتھروں کی یادگار ہے۔ بنیادی طور پر یہ دائرے میں سیدھے کھڑے 30 پتھر ہیں جن میں سے ہر ایک 10 فٹ اونچا اور 20 ٹن وزنی ہے۔ ان پر پتھریلی پٹیاں افقی طور پر دائرے کی شکل میں رکھی ہیں۔ ایک اندرونی دائرہ بھی ہے جو اسی قسم کے عمودی اور افقی پتھروں پر مشتمل ہے۔ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس نے بنایا ہے۔ روڈس کا دیو ہیکل مجسمہ۔ روڈس شہر 408 قبل از مسیح میں تعمیر ہوا۔ اس کا مقصد جزیرے کی قدرتی بندرگاہ سے فائدہ اٹھانا تھا۔ علاقے کے دشمن دیمترس نے یہاں حملہ کرنے کے لیے فوجی اڈا ایک بڑے مینار پر بنایا اور اس کے نیچے لوہے کے پہیے لگائے۔ مقامی باشندوں نے خندق پانی سے بھر کر اس مشین کو دلدل میں دھنسا دیا۔ دشمن مشین چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس کی مدد سے مقامی لوگوں نے 12 سال میں مہربان سورج دیوتا ہیلیس کا مجسمہ بنایا۔ سحر ملتان میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر کے مختلف عجائبات عالم کے ماڈلز اور ان کی مکمل تفصیلات سحر ملتان میوزیم کی گیلری میں محفوظ ہیں، مزین ہیں۔ دیکھتے رہیے پاکستان کا اپنا چینل سحر پوائنٹ۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ کیمرامین ساجد سحر کے ساتھ اپنے میزبان عابد سحر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔